عاشقین مراد المشتقین شمشیر عارفین سراج السالکین غریبوں کے ماوا یتیم کے ملجا بھیک دینے والے داتا ساقی کوثر حبیب داور نور مجسم محسن کائنات معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آئیے ہمراہ مل کر بابلند آواز درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ رسول آل رسول غوث الاعظم غریب نواز کی محبت میں جم جم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا. دونوں جہاں میں ہمیں ہے سہارا غوث اعظم کا. کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے تو کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے. کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے تو کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے. میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں کہ مجھے غوث اعظم کا آستانہ ملا. حضرات اکرامی، یہ ماہ مبارک بڑا ہی عظمت والا، برکت والا، بزرگی والا، شان والا ہے. اس ماہ مبارک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، ان کے آل اولاد میں سے عظیم مرتبہ رکھنے والے سیدنا شیخ الاسلام پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی کا وصال با کمال اس مہینے میں ہے، اور ان کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے. وہ غوث الاعظم کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت ان کو عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک آپ کو عظیم نعمتوں سے نوازا. اور ہم انہی کی محبت میں یہ 11ویں شریف کی نیاز کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیاز کیا ہے، یہ کیوں کرنا ہے؟ تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگان دین کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. سیدنا پیران پیر خود اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ربیع الثانی یعنی ربیع الآخر کے 11 تاریخ اور 12ویں شب میں خود فاتحہ کا اہتمام کیا کرتے اور لوگوں کو فاتحہ دلا کر کھانا کھلایا کرتے. کئی سال تک غوث اعظم کا یہ عمل رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنی بارگاہ میں ان کی نیاز کو اتنا پسند فرمایا کہ الہام ہوتا ہے، ندا ہوتی ہے، اے پیران پیر، اے شیخ عبدالقادر جیلانی، تو نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب کے لیے یا ان کی محبت میں نیاز کا اہتمام کیا، غریبوں کو، ضرورت مند کو، ایمان والوں کو کھانا کھلایا. اے شیخ عبدالقادر جیلانی، ہم تمہارے اس فاتحہ خوانی سے، اس نیاز شریف سے خوش ہیں، اور ہم تمہارے اس نیاز شریف میں جب تک تم رہو ہم اس میں برکت عطا فرمائیں گے. تو غوث الاعظم کی خود 11 تاریخ کو نیاز کرتے تھے، 12ویں شب کو وہ قبول ہوئی، اور غوث الاعظم نے پوری زندگی پھر یہ تاریخ کا اہتمام فرمایا. لہٰذا ان کے غلاموں نے بھی یہ تاریخ کو پسند فرمایا، اور اکثر غلام جو ہے 11 تاریخ کو نیاز شریف، فاتحہ خوانی، چراغاہ شریف کرتے ہیں. یہ پیران پیر دستگیر کی سنت ہے. ایک مرتبہ پوچھا ہے غوث الاعظم سے، سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے افضل و اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ پیران پیر کا جواب ہے کہ میں نے پورا دفتر نیکیوں کا الٹ پلٹ کر دیکھا. اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو وہ عظمت عطا فرمائی تھی، وہ شان عطا فرمائی تھی، وہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ آپ فرماتے ہیں میں نے اعمال نیکیوں کا پورا دفتر الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے ایک ہی نیکی سب سے افضل و اعلیٰ نظر آئی. غلاموں نے پوچھا بتائیے صاحب وہ نیکی کیا ہے؟ غوث الاعظم کہتے ہیں نماز کے بعد سب سے اول تو نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نماز کے بعد اگر کوئی نیکی ہے تو وہ یہ ہے کہ تم مخلوق خداوندی کو کھانا کھلاؤ.
سبحان اللہ.